بھائی آج کا سوال یہ ہے کہ وسیلے کی کیا اہمیت ہے اور وسیلہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعض لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، بعض ناجائز سمجھتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وسیلہ۔ کیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں؟ وسیلے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے؟ یہی ہمارا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا سوال؟ ٹھیک ہے، بولتے ہیں بیٹا اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ نے پوچھنا ہے، بولنا ہے، بات کرنی ہے۔ تو اس پہ ہم مختصر بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اس پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، مطلب بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، قرآن مجید سے بھی ڈھونڈ کے، حدیثوں سے ڈھونڈ کے، لیکن ہم مختصر بات کریں گے۔ اگر کوئی مطلب زیادہ جاننا چاہے تو وہ ہم سے ملاقات کر سکتا ہے۔ تو جان لے وسیلہ جو ہے یہ جائز ہے۔ ہم اس پہ لمبی بات نہیں کرتے، مختصر وسیلہ جائز ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں۔ یہ جو پورا جہان ہے، جو پورا جہان بنا ہوا ہے، یہ وسیلوں سے ہی بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس پورے جہان کا جو نظام چل رہا ہے یہ وسیلوں سے چل رہا ہے۔ تو کائنات کس سے بنتی ہے؟ وسیلوں سے۔ نظام کس سے چلتا ہے؟ وسیلوں سے۔ تو بغیر وسیلے کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے بھی وسیلے بنے ہوئے ہیں یا اسباب جتنے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کی حقیقی غیر نہیں ہے۔ حقیقت میں کچھ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ زمینوں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے سمجھ وسیلے کی اہمیت اور حیثیت کہ وسیلوں سے ہی جہان بن رہا ہے۔ یہ وسیلے اللہ تعالیٰ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پروگرام ہے جو اللہ نے تشکیل دیا ہوا ہے۔ تو اب ایک چھوٹی سی آپ کو مثال بتا دوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، ایسا ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے نا، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگ کام کرتے ہیں نا، کوئی بینک میں کرتا ہے، کوئی اسکول میں، کالج میں، ہاسپٹل میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی مل میں، کوئی شاپ میں، کوئی مارکیٹ میں، ایسا ہی ہے نا، لوگ جابس کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو رزق اللہ دیتا ہے لیکن آپ جاب کرتے ہو، تو یہ بیچ میں جو آپ کا کام کرنا ہے یہ کیا ہے؟ کسی کی بجائے کام کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ یہ اچھا، اس پہ میں الگ سے بات کروں گا۔ یہ ہے وسیلہ، لیکن یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے ہیں وہ بڑے بلند اور صاف ستھرے ہیں۔ اللہ کے وسیلوں میں سختی نہیں ہے، اللہ کے وسیلوں میں سختی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے وسیلے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ سخت ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، وہ جبر کرتے ہیں۔ اس سے بھی کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ اس طرح سے بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پورے جہان میں آپ کو وسیلے ہی دکھائی دیں گے۔ اچھا، کیا جہان میں کوئی بھی انسان امیر ہو یا غریب ہو، کیا کسی کا محتاج نہیں ہے؟ مخلوقات ساری محتاج ہے۔ اس محتاجی کو وسیلہ ہی کہتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں، ان کو یہ مختلف اسباب چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا، وسیلہ اسباب کو کہتے ہیں، سبب کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اسباب سے خالی نہیں ہے، محتاج، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محتاج ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کو وسیلہ ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ جو آپ کا سوال ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ ویسے تو میں کوئی سارا بتا دیا۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ کو بھی کلیئر کر دوں، نفس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ نفس کی ایک حالت کا نام وسیلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وسیلہ جس پہ لوگ زور دیتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ اصل میں ہے کیا بات؟ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، نیک ہستی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اس جہان سے جا چکے ہیں یا موجود ہیں، لوگ ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ایک خاص گروہ ہے جو کہتا ہے یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ایسے غلط ہے، یہ جائز ہے۔
یہ جائز ہے. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ہاں تو اگر تو آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی، آپ کا پیر، آپ کا رہنما، آپ کا رہبر زندہ ہے، موجود ہے، تو آپ کی اگر ان کے ساتھ نسبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، تو آپ کو اپنے بہت سارے کام کرنے نہیں پڑیں گے، وہ ہوتے رہیں گے، رکاوٹیں آپ پہ نہیں آئیں گی. اگر بالفرض کہیں کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو آپ ان کو کہہ دیتے ہیں تو آپ کا وہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جو بزرگ اس جہان سے جا چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، کئی لوگ ان کو وسیلہ بناتے ہیں. تو یہ بات جان لیں کہ جو نور ہوتا ہے یا روح ہے، اس کو موت نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے. اس جہان میں جتنی بھی صورتیں نمودار ہوتی ہیں، بنتی ہیں، یہاں پہ مادے کے ساتھ جو شکلیں ظہور کرتی ہیں، وہ ایک خاص وقت تک یہاں ظاہر رہتی ہیں، پھر یہاں سے چلی جاتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ جس کو مرنے کے بعد کہتے ہیں، موت کے بعد. عالم مثال میں، لوح محفوظ میں، خیال عالم میں، قلب میں، من میں، اس کو برزخ کہتے ہیں. یہ ایک ہی عالم کے مختلف نام ہیں، برزخ. تو برزخ کہتے ہیں، برزخ کسے کہتے ہیں؟ دو عالموں کے بیچ والے عالم کو برزخ کہتے ہیں. اور وہ عالم ایسے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، ان کے بیچ میں ٹائم اینڈ سپیس نہیں ہے. دو عالموں کے بیچ میں، دو عالم ان کے جو بیچ میں، جو ان کو لنک کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ کے بھی پھر دو رخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک الگ کس موضوع رکھ لیتے ہیں، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. تو عالم برزخ میں وہ صورتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح کسے کہتے ہیں؟ لوح کسے کہتے ہیں؟ بیٹا اس جہان میں تختی پہ جو آپ چیز لکھتے ہو نا، یا کتاب پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا کاپی پہ آپ لکھتے ہو نا پینسل سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح. اس جہان میں انسان جو اپنے ہاتھ سے چیزیں لکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوح. لیکن جو اللہ اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لوح. یعنی کہ وہ صورتوں کو کہتے ہیں لوح. عالم مثال کی جو صورتیں ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ لوح. اس جہان میں جتنی بھی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، درختوں کی، پہاڑوں کی، یہ جتنی بھی جہان میں آپ کو شکلیں دکھائی دے رہی ہیں، یہ لوح ہیں، یہ اللہ کے لوح ہیں. یہ شکلیں عالم مثال میں، لوح محفوظ میں محفوظ کی گئی ہوئی ہیں. یہ یہاں سے مٹتی ہیں، وہاں سے نہیں مٹتی. تو لوح محفوظ میں جو اس جہان سے وہ مقام جو عالم برزخ ہے، رسولوں کا مقام ہے، نبیوں کا، اس کی بھی میں نے بتایا دو رخ ہیں. تو نیکوکار لوگ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ میں جانتا نہیں کس کا کیا مرتبہ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو وہ اس جہان میں چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کی مدد کرنے پہ قادر ہیں. آپ ان سے مل سکتے ہیں. اگر آپ کسی بزرگ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو عالم مثال میں جانا پڑے گا، یعنی کہ لوح محفوظ میں جانا پڑے گا، خیال عالم میں جانا پڑے گا. مختصر آپ کو اس جہان سے نکلنا پڑے گا، یعنی کہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہونا پڑے گا. وہ محنت ہے. تو اس سے جو ایزی وے ہے وہ کیا ہے کہ جو اس جہان میں جو بزرگ موجود ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں، رب العالمین سے کیا ہر چیز آپ طلب کرتے ہیں تو ملتی ہے آپ کو؟ نہیں نا. لیکن ہر چیز آپ کو مل رہی ہے نا. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح یہ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو اسی طرح آپ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. کبھی کوئی مرید تنگ پڑ کے نا کوئی چیز کہہ بھی دیتا ہے، اپنی خواہش کا اظہار بھی کر لیتا ہے،
وہ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو مختصر وسیلے کی بات کی تھی کہ جو تو لوگ قبر میں چلے گئے ہیں، قبر مطلب جو زمین کے اوپر ایک گڑھا ہے، جن کو ہم نے وہاں ڈال دیا ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس گڑھے میں نور یا روح نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ جو بزرگوں کی حقیقت ہے، وہ اللہ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، خالص کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے شیطان کو کہ ان کے اوپر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ وہ 4 قسم کے گروہ ہیں۔ وہ کتنے قسم کے گروہ ہیں؟ 4 قسم کے گروہ ہیں۔ وہ مطلب پیور حالت میں عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ قادر ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے، اس مادی عالم میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہ قادر ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا آتا ہے؟ آپ کسی بزرگ سے مدد مانگتے ہیں، نام لے کے، آپ کی مدد ہوتی نہیں، اس لیے کہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، آپ کی ان کے ساتھ جو نسبت ہے وہ گہری نہیں ہے، اٹیچمنٹ گہری نہیں ہے، تو کمزوری آپ کی طرف سے ہے، ویکنس آپ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس لیے کہتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں نا، جو زندہ پیر ہیں، ان کے پیچھے جاؤ۔ وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو رہنمائی دیتے ہیں، وہ آپ کو اپنا محتاج نہیں بناتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی طرف جھکنے کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے قرب کی بات کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں آپ کسی غیر سے مانگنا چاہ رہتے ہیں، انہی کا وہ آپ کو راستہ بتا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو مختصر یہ تھا کہ وسیلہ جائز ہے۔ کوشش کریں کہ جو اس جہان میں جو بزرگ اپنے مادی جسم کے ساتھ موجود ہیں ان سے مدد مانگیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو کسی بزرگ کو وسیلہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے میرا فلاں کام کر دے اپنے فلاں بزرگوں کی نسبت سے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے ہاں سفارش نہیں کسی کی چلتی، کہ کوئی جتنا مرضی بڑا نیک آدمی ہے نا، وہ کسی بندے کی اللہ کے آگے سفارش کرے کہ یہ میرے ماننے والوں میں سے ہے، اس کو منہ سے نسبت ہے تو اس کو بخش دیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ یہ سفارش نہیں چلتی ہے، اللہ کسی کی سفارش قبول نہ کرتا ہے، نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ سفارش ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وسیلوں کی اتباع کرتے ہوئے جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یا اپنے کام نکلواتے ہیں، ان کو سنی کہتے ہیں۔ ایزی وے ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ آپ لوگوں کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو آپ کو پیسے ملتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، حالانکہ ایک شخص کے پاس آپ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو دیتا ہے۔ اسی طرح ہی ہے نا، اسی طرح اگر آپ کسی بزرگ کے پاس نوکری کر لیں گے، اس کی خدمت کریں گے، تو آپ کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو آپ نے یہی قدر رکھنا کہ اللہ دے رہا ہے، ادھر وہ وسیلہ بنا ہوا تھا، ادھر یہ وسیلہ بنا ہوا تھا، ادھر آپ کو ذرا خون پسینے کرنا پڑتا تھا، ادھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ادھر آپ کو اپنے قائد و نظریات ٹھیک کرنا پڑتے ہیں، اپنی نفرت ختم کرنا پڑتی ہے، بے حسی ختم کرنا پڑتی ہے، اپنی سختی ختم کرنا پڑتی ہے، نرمی اپنے اندر لانی ہوتی ہے، محبت لانی ہوتی ہے، نفرت ختم کرنی ہوتی ہے، محبت لانی ہوتی ہے، یہی کرنا پڑے گا نا، یہی کرنا پڑے گا نا۔ تو اس کو اس طرح سمجھ لیں، یہ مطلب یہ وسیلے کے اوپر میں نے آپ کو ایک مطلب کوشش کی، ایک سادی سی مثال سے سمجھ آ رہی۔ آپ کو آئی بیٹا سمجھ بات؟ آئیے سمجھ، اور بات کرنے کی ضرورت ہے اس پہ، مطلب میں اپنے اندر کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، مطلب کھول ہی نہیں جا سکتی نا، جب تک کسی بندے سننے والے کے لیول نہ ہو، آپ اسے ایک بڑی بات بتا نہیں سکتے ہیں۔ تو مطلب ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو انہوں نے آسمانوں کی سیر کی، ایک آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، تو راستے میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، کن سے؟ رسولوں سے، نبیوں سے ہوتی رہیں، ہر آسمان کے اوپر ایک نبی تھا، ایسا ہی نا بیٹے، واقعہ معراج سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اب رسول اللہ تو اس جہان سے ان کا تعلق تھا نا، جسم ان کا مادی تھا، گو کہ وہ محو کر کے گئے، لیکن وہ تو جہان سے جا چکے تھے نا، لیکن ان سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، سوال جواب ہوئے نا۔
मतलब یہ کہ یہاں سے کوئی اپنے اندر یہ استعداد پیدا کر لے کہ وہ آسمانوں کی سیر کرنے والا بن جائے، تو پھر سارے بزرگوں سے ملاقات ہو جائے گی، نبیوں سے بھی ہو جائے گی، رسولوں سے بھی ہو جائے گی، ولیوں سے بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس جہان سے پرواز کرنے کی. رسول اللہ کی سنت ہے نا، ان کو معراج ہوئی تھی، وہ والی محنت کریں نا کہ آپ کو معراج ہوئے. آپ آسمانوں پہ جائیں، آپ لوح محفوظ دیکھیں، عالم مثال دیکھیں، خیال عالم دیکھیں، مان دیکھیں آپ، ٹھیک ہے نا، عالم ملکوت دیکھیں، عالم جبروت دیکھیں، لاہوت دیکھیں. تو یہ آپ کو محنت کی ضرورت ہے نا. یہ وسیلے کی نسبت سے میں نے آپ کو بتائی ہے. اگر کسی اس جہان سے جو ہستی جو بزرگ جا چکے ہیں، اگر کوئی شخص ان سے مدد لیتا ہے یا ان کو وسیلہ بناتا ہے، تو پھر وہ اس جہان میں رہتے ہوئے وہ محنت کرے، وہ کوشش کرے کہ اس جہان سے بلند ہو کے، مطلب ٹائم سپیس سے آزاد ہو کے ان سے ملاقات کر لے، جو ان سے مدد لینی ہے لے لے. یہ ممکن ہے. اور تو نہیں بات کرنے کی ضرورت. آپ تمام سنر دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حقیقی دین اسلام کی آگاہی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.